ذرا سوچئے کہ معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حرمین شریفین کے سنگ مرمر کا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایسی کون سی وجہ ہے اور آگ برساتی دھوپ میں بھی یہ سنگ مرمر ٹھنڈا رہتا ہے؟ کنگ فہد مرحوم کے عہد میں حرم مکی میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوئی تھی اور وہ سال تھا 1988 کا۔ اس مقدس اور اہم کام کے آرکیٹیکٹ تھے مصری نیاد انجینئر محمد کمال اسماعیل مرحوم۔ حرم مکرم میں سنگ مرمر کی تلاش اور تنصیب سے متعلق انہوں نے یہ ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ اپنی زبانی سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا پتھر درکار تھا جو تپتی اور آگ برساتی دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہے۔ چنانچہ ہمیں اپنا مطلوبہ پتھر یونان کے پہاڑوں میں ملا۔ وہ کہتے ہیں میں خود یونان گیا اور کمپنی سے معاملات طے کیے۔ وہاں موجود سنگ مرمر کا آدھا حصہ خریدا، چنانچہ اسے لا کر پورے حرم مکی میں لگا دیا گیا۔ اس سنگ مرمر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے باریک مساموں کے اندر رات بھر رطوبت کو جذب کرتا رہتا اور دن بھر اسی رطوبت کو باہر نکالتا رہتا، جس کے سبب وہ انتہائی گرم موسم میں بھی ٹھنڈا رہتا۔ اتفاق سے ٹھیک 15 سال بعد حرم مدنی کی توسیع کا بھی کام شروع ہوا تو یہ مقدس فریضہ پھر سے میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑا اور سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ حرم مدنی میں بھی ہمیں وہی سنگ مرمر چاہیے جو حرم مکی میں لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط سن کر میں بہت پریشان ہوا کہ آدھا حصہ تو ہم 15 سال پہلے ہی لا چکے ہیں، اب اس بات کا بظاہر بہت کم امکان ہے کہ اتنے طویل عرصے بعد اس کا باقی آدھا حصہ اب تک وہیں موجود ہو۔ مگر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھنے اور پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا، یونان پہنچ کر سیدھا اسی کمپنی کے آفس میں گیا جہاں 15 برس قبل گیا تھا اور ان سے ساری صورتحال عرض کی۔ ان کا جواب تھا باقی ماندہ سنگ مرمر تو ہم نے اسی سال کسی اور پارٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ چنانچہ میں نا امیدی اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ البتہ جاتے ہوئے ان سے کہا اگر ممکن ہو تو مجھے صرف اس خریدار کا نام ہی بتا دیں، آگے اللہ مالک ہے۔ واقعی اللہ مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مایوسی کے عالم میں واپسی کے لیے سامان باندھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اسی کمپنی کا ذمہ دار تھا۔ کہنے لگا سر ہمیں کسٹمر کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ایک سعودی کمپنی ہے۔ میں فوراً سعودیہ گیا اور دوڑا بھاگا اس کمپنی کے پاس پہنچا اور کہا 15 سال پہلے آپ نے یونان کی فلاں کمپنی سے اتنی مقدار میں سنگ مرمر خریدا تھا، کیا وہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ کہنے لگے رکیں ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مزدور آئے اور اطلاع دی سر وہ سٹاک ابھی بھی یہیں موجود ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد میں نے کمپنی کے مالک سے کہا یہ بلینک چیک ہے، اس میں من چاہی رقم لکھیں، بس مجھے یہ سارا پتھر چاہیے۔ وہ پوچھنے لگا آخر آپ اس پتھر کے لیے اس قدر دلچسپی اور گرم جوشی کیوں دکھا رہے ہیں؟ آخر کہانی کیا ہے؟ میں نے کہا دراصل ہمیں حرم مدنی شریف میں لگانے کے لیے اسی پتھر کی تلاش تھی۔ کمپنی کا مالک کہنے لگا میرے لیے 1 ریال بھی حرام ہے، یہ سارا پتھر اللہ کے راستے میں وقف ہے اور اس کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے نہ کہ اسی دنیا میں۔ چنانچہ حرم مدنی میں بھی وہی سنگ مرمر نصب کیا گیا۔